بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کا سب سے طاقتور عمل، سب سے پاورفل عمل پیش کرنے لگی ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کے اوپر پڑھی۔ اور دوستو، جو بندہ بھی اس صورت کو ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کسی بھی دن کسی بھی وقت کر لے گا اور اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، یہ وہ صورت ہے جو امام عالی مقام نے جس کی جب آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا اور اس وقت ظالموں نے نیزے کے اوپر سر مبارک کو لے کر دمشق کے بازاروں میں گھما رہے تھے، اس وقت ایک شخص قرآن کی سورت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی تلاوت کو سن کر امام عالی مقام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اب ہم نے اس آیت کو جو شخص پڑھے گا، یقین جانے اسے غیبی مدد ملتی ہے۔ یقین جانے عمل اتنا انتہائی مجرب ہے، بس ایک بار ماہ محرم میں اس کو کر رہے، پہلے 10 دنوں میں کسی ایک دن اس صورت کو پڑھ کر دیکھ لیں، پھر آپ کے گھر میں کیسے برکت آتی ہے، کیسے غیبی نظام چلتا ہے، کیسے کاروبار عروج پر آ جاتا ہے، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آپ خود حیران ہوں گے، کیونکہ اس عمل کو ہر سال بہت لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں پھر وہ رزق کے متعلق بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو رزق کی دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، خود رزق ان کی تلاش کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوایا، سامنے رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خدا بندی میں یوں دعا بھی کی تھی۔ دوستو، اس ماہ محرم میں ہماری اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنی چاہیے اور رب کریم سے مانگنا چاہیے۔ یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے، آپ سب کام چھوڑ کر اس کو ضرور کریے۔ سب سے پہلے مختصر سی صورت ایک مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ کا گھر کا بچہ کیسے رنگا جاتا ہے، کیسے تقدیر بدلتی ہے، کیسے رب قسمت سنوارتا ہے، پھر دیکھیے گا حالات کہاں سے کہاں آپ کو لے جاتے ہیں۔ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صورت پڑھتا ہے، جہاں یہ صورت پڑھی گئی، جس جگہ یہ صورت پڑھے گا، وہاں سے مکہ مکرمہ تک تمام فاصلے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کی بات، یہ صورت بہت ہی اہم ہے۔ امام عالی مقام نے جب اس وقت قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کربلا کی سرزمین پر وہ دعا مانگی، اس دعا کے بارے میں بتاتی ہوں، پھر آج اس خاص عمل کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم دعا سنتے ہیں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بھی بتاؤں گی تاکہ سارے لوگ اس واقعے کے بارے میں جان سکیں۔ واقعہ کربلا حقیقت میں کیا ہے؟ تو اب دوستو، حقیقت میں جب امام عالی مقام نے یہ دعا کی تو ہم بھی اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں۔ اس دعا کو جب ہم اس طرح پانی پڑھ کر مانگیں گے، انشاءاللہ ہمارے سارے لوگ بیماریاں، مشکلات سے اور پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے، ہمیں حالات بدل دیں گے۔ سب سے پہلے امام علی مقام نے یہ دعا کی، اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو میرا ہی سہارا ہے اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا سہارا ہوتا ہے، لیکن میں ایسے واقعات میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے اپنے درد دل کہتا ہوں، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، ہر بلائی کا مالک ہے، ہر خوشی کا منتہی ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پر تیر کھاؤں اب روح پر بال نہ آئے۔ امام عالی مقام کے الفاظ تجھے تو یہ تھے جب آپ نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ہم اس دعا کے اندر شامل ہوئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم یہ عمل کرنا ہے، اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے ہم نے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر بچوں کا آنا جانا کم ہو، شور نہ آئے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے درود پاک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھ لیں تو پھر سورۃ فاتحہ شریف کو صرف ایک بار پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھیں گے۔ آپ نے یہ اتنا سا عمل پہلے کرنا ہے۔ آپ کو بتاتی ہوں، امام علی مقام امام حسین 10 محرم الحرام اور آپ نے رفقہ سے ایک خطبہ بھی دیا تھا، حرام کو آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے چند ایک الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی۔ 9 محرم الحرام جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد اپنے لشکروں کو پکار کر کہا، اے اللہ کے سپاہیوں سوار ہو جاؤ اور فتح اور کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکر نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے قریب پہنچے۔ یزیدی فوج کا شعرا اور یہ شور گل سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس آنے والے ہو۔ بہن یہ سن کر کہا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آ رہے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو لے کر یزید کے لشکروں کی طرف گئے اور ان کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، امیر بن حاکم کا حکم ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھہرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں کو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، اس آخری رات میں کفارہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت، دعا، استغفار سے قلبی تعلق ہے، قلبی محبت ہے۔ اب آپ نے کتنی چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ اب امام علی مقام نے اس رات میں کتنی چیزیں تو کی تھی۔ اس 10 دنوں میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس سورت کو ضرور پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ جو موجود ہیں، نماز، پھر تلاوت، پھر دعا، پھر استغفار، یہ 4 کام کر لیتے ہیں۔ 4 کام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نے نماز، تلاوت، دعا، استغفار آپ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کے تمام اس ماہ محرم الحرام کا فیض اور اس کی بابرکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اب اس طرح یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، امید کرتی ہوں اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں، کیونکہ ہر عمل ہر بندے سے نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ بڑی خاص، بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے ہر مشکل، ہر غم کو دور فرما دیتا ہے، اور پھر یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، بڑا انتہائی اہم دن ہے۔ اس دن میں ہم اس کی ہر فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، باقی ساری چیزوں کو بھی اس مہینے میں بہت کچھ اس مہینے کے اندر واقعات موجود ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اس طرح آپ جانب لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے اس سورت کو نیزے کے اوپر پڑھا تھا اور کیا جواب دیا تھا پڑھنے والے شخص کو۔ تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص الفاظ پڑھ رہا تھا، شہادت کا بھی مختصر سا ذکر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام علی مقام نے جو دعا کی قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر، اور جو آپ کا طریقہ تھا اس رات میں عبادت کرنے کا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسری طرف جب ہم عبادت کریں گے ان 10 دنوں میں کسی بھی دن، تو انشاءاللہ مقدر کیسے نہیں سنورے گا، اللہ کا فیض حاصل ہوگا، غیبی مدد ملے گی،
اور غیبی نظام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ اہل بیت نبوت کا ہر فرد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زین العابدین جو اس وقت بھی بیمار تھے امام علی مقام کے پاس آئے، عرض کیا ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کریں، میں میدان میں جاؤں گا، یہ مجھے گوارا نہیں کہ آپ اکیلے جائیں، میں اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کا جام پہننے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تم ہی باقی رہ گئے ہو، تو مجھے شہید ہونا ہی تو ہے، اگر تم بھی شہید ہوگے میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور یہ وصیت فرمانے کے بعد اب اگلی بات کرتے ہیں، تو ساتھ تھوڑا سا عمل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر اب آپ نے سب سے پہلے جتنے بھی شہدائے کربلا ان کے راورو ان کو ثواب پیش کرنا ہے، اور سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، امام علی مقام نے کیا کیا تھا، اس کے بعد آپ نے سورت کی اس تلاوت کی تھی۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، بہتر ہے آپ ظہر کے بعد کریں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت ظہر کے وقت ہوئی تھی، تو اب ہم اس وقت اگر اس سورت کو پڑھیں گے تو اس طرح اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، اس وقت اس سورت کو پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اب اللہ خوب جانتا ہے، جیسے آپ کے الفاظ ہیں نماز تلاوت، اب نماز کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے، اس کے آخر میں دعا مانگنی ہے، چاروں چیزوں کو سمجھ لیں۔ امام حسین امام زین العابدین کو جب آپ کے درمیان یہ باتیں پتہ چل رہی تھی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو وصل جہنم کرتے رہے اور پورے یزیدی لشکر میں گہرم مچ چکا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا تو یزید لشکر خوفزا بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگ جاتے، اپنی شمشیر کے ساتھ یزیدیوں کو خون کے ساتھ نہریں بجاتی اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اس معرکہ کے دوران آپ کو بہت سی پیاس لگی، آپ پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ کر نکالا اور اپنے ہاتھ چہرے کی طرف اٹھایا، دونوں ہاتھوں چلو خون سے بڑھ گئے اور آپ نے خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا لشکر ادا کرتے ہوئے کہا الہی میں شکوہ تجھ سے ہی ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر بن زلیج کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کے لے کر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال اور قافلے کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں ہمراہ آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بن جو، اب اپنے اباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ شمر نے جواب دیا کہ اے فاطمہ کے بیٹے تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ اس طرح امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر عبداللہ بن عباس ماروی سے روایت ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا جب آپ پر حملہ ہوا تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے حملے کے تمام سپاہیوں ڈر کر مارے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم حسین سے پہلے اور حسین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کثیر دشمنوں میں اس حال میں گرا ہوا ہے۔ اس کی اولاد اس کے ساتھ قتل ہو گئی اور شہید ہو گئی، مگر پھر بھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور دلیر پر منتہی کرتے ہیں۔ جیسے امام علی مقام 10 محرم الحرام کی شہادت ہوئی، پھر اس طرح اس مکمل واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ حضرت امام علی مقام 10 محرم کے دن شہید ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان سب کا ثواب تمام شہدائے کربلا کو بخش دینا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے سورت جو قرآن مجید کی 15واں سپارے میں موجود ہے، سورۃ کہف کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کہف کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 1 مرتبہ آپ نے سورۃ کہف کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ کہف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے استغفار کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی استغفار آتا ہے آپ نے اس کی 1 تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس درود پاک کو 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے اس کو 72 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے تمام شہدائے کربلا کے صدقے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز ادا کر پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔